رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد بانیان کی اس کاوش کو اپنی جلیلۃ القدر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو مومنین اس فرش ازا میں چل کر آئے ہیں ان کا چل کر آنا قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہر دعا کی ایک دعا کہ بار الہا ہمارے حقیقی وارث حجت اللہ بقیت اللہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جد الحسن والحسین، سید العرب والعجم کی لفی شانہ، مکی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم محمد، السلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ۔ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ آغاز گفتگو ہے کہ بار الہا اس صف انتظار پر حاضر تمام منتظرین امام زمانہ کے وسیلے سے جو امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، امام کے منتظر ہیں، ان کے وسیلے سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بادشاہ کے حضور جو پردہ غیب میں حجت الہی کی حیثیت سے موجود ہے، جو پردہ غیب میں جانشین رسول اللہ کی حیثیت سے موجود ہے، جو پردہ غیب میں ذریت ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، جو پردہ غیب میں فرزند بطول کی حیثیت سے موجود ہے۔ میرا وہ بادشاہ اپنے رخ سے پردہ ہٹائے اور اس کائنات کے ہر بے ایمان اور بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کر یہ بات سمجھائے کہ علی ولی اللہ واجب ہوتا ہے۔ عزیزان من، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت ابو الفضل و سوگواران اسیران کرب و بلا، کوئی مشکل موضوع نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، سال ثواب کے حوالے سے ہے۔ ایک عزادار جو کہ زواری پر گئے اور اتنے بخت کے مالک کہ وہیں مالکوں نے منظور کر لیا، پرباش ہو گئے۔ یہاں پر ان کے کسی ایسے کردار کی بات نہیں، یعنی کوئی تعریف کا پہلو نہیں کہ کسی کے والد تھے، یہاں کے بانیان ان کے والد تھے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، اس لیے نہیں، فقط اور فقط اس لیے وہ یہاں موجود ہے ان کے سامنے کہ وہ ایک عزادار تھے اور جوار تھے، اس لیے تو سادہ عام فہم باتیں، بسم اللہ، کوئی مشکل موضوع نہیں۔ اور چونکہ سردی بھی پڑ گئی ہے، مومنین کو بھی سردی میرے خیال میں لگنے شروع ہو گئی ہے، بالکل سادہ باتیں، کچھ موت کے حوالے سے اور کچھ علم کے حوالے سے۔ دیکھیے جو حضرات میرے ساتھ یہاں
موجود رہے. پچھلے عشرے میں، عشرہ اول میں 8 محرم تک علم کشائی سے لے کر 8 محرم تک جو گفتگو ہوئی، علم پر گفتگو ہوئی، اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے. دیکھیے وہ موضوع میرا صرف عشرے کا موضوع نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں علم پر اتنا زور میں نے اس لیے دیا، پہلے عشرے سے ہی موضوع منتخب ایسا اس لیے کیا کہ نوجوان علم کی طرف راغب ہو جائیں، علم سے محبت کریں، علم کی طرف بڑھیں. اور یہ موضوع صرف عشرے تک محدود نہیں تھا. جب تک سانسیں ہیں تب تک علم کی طلب ہے. کیونکہ میں نے کئی حدیثیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی آگوش تک. تو یہ سلسلہ تو اس دنیا میں جب آئے تب سے شروع ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں. یہ محبت میں القابات کہہ دیتے ہیں، میرے نام کے ساتھ بھی لگا دیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، طالب علم ہے. ہم سب طالب علم ہیں. جو علماء بھی ہیں تو وہ کسی مخصوص علم کے ماہر ہیں، اس میں عالم کہلاتے ہیں. جیسے فقہ کا ماہر ہے، فقہ کا عالم ہے تو اسے علامہ کہتے ہیں. میڈیکل کا ماہر ہے اسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. اسی طرح یہ اپنے مخصوص علوم کے اندر ماہر ہے. اب جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے اگر آپ جغرافی کا علم معلوم کریں کہ اس مٹی میں سے کیا نکلے گا تو وہ قاصر ہے بتانے سے. تو معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک شعبے کے حد تک ہے، تو وہ طالب علم ہے. یعنی ابھی یہ علم نہیں ان کے پاس، علم کا یہ رخ ہے، یہ رخ نہیں ہے. عالم کون ہے؟ عالم ہے تو صرف آل محمد. اور معصوم خود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے علوم ہیں. عالم ہم ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے طالب علم ہیں. تو ہم سب طالب علم ہیں اور ہم سب ذاکر بھی ہیں. ہم سب ذاکر ہیں. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر اسے کہتے ہیں جو یاد کو قائم رکھے، جو ذکر کرے. ہم سب ذاکر ہیں. آپ سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں. یہ بات علم کی طرف کاوش کرنی چاہیے. ہر وقت علم کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. کیونکہ وہ ساری گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، میں دہرانا نہیں چاہ رہا. سب سے پہلے جو دولت عطا کی گئی وہ دولت علم تھی، اور وہ علم پنجتن پاک کا نام تھا. علم کے لیے ہمیشہ کاوش و کوشش کرنی چاہیے. یہاں تک کہ امام رسول اللہ نے فرمایا کہ علم کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جانا. یہ تو ہم نے کر دیے نا چین. اب یہ بات نکل پڑی تو چین نہیں ہے، یہ سین ہے. یہ سین ہے. عربی میں تو چھ ہوتا ہی نہیں ہے. عربی میں چھ ہوتا ہی نہیں ہے. کہا سین چلے جانا. اور آپ نے سین کا ترجمہ لے لیا چین، جبکہ میں عربی زبان کا اسٹوڈنٹ ہوں. کبھی بھی عربی زبان میں چین کو غدن کہتے تھے. غین اور نون غدن. سین کسے کہتے تھے؟ جب ہم نے دیکھا
قدیمی زبان عرب کو ورقوں کو پلٹایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس زمانے میں نجف کا نام سین تھا. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نجف جانا پڑے. آج یہ اتنا فساد کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ چین جانے لگ گئے. اگر نجف جاتے تو اتنے اختلافات نہ ہوتے. علم حاصل کرتے. اور دیکھیے اگر نجف نہیں جا سکتے، ایک اور بات، بسم اللہ تو صبح اٹھ کے نجف کی طرف منہ کر کے امیر کو سلام کر لیا کرو. علم تم تک آئے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. خیر اس پہ بحث کرتے ہوئے لمبی بحث ہے. علم حاصل کروں اور جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں عالم کی کیا کیا فضیلتیں معصومین نے بیان کی ہیں. دیکھیے علم یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کو یہ لے لیا گیا ہے کہ علم ہے کہ فلانی یونیورسٹی کی سند ہو تو یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، لمز یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، عالم تصور کرتے ہیں لوگ. توجہ آتے ہیں؟ یعنی سند ہو اور اس سند کی قدر صرف اسی ملک میں ہے، اس کی تو قدر کسی بیرون ملک میں بھی اتنی نہیں ہے. تو علم یہ نہیں ہے. دلیل آپ کو دیتا چلوں. دیکھیے میں نے دیکھا ہے یہ عام سی بات ہے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، سندیں ان کے پاس، سرٹیفکیٹس ان کے پاس، ڈگری ہولڈر، جب معاشرے میں جاتے ہیں اور جب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جب زبان کھولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو کہیں سے عالم نہیں لگتے. کیونکہ دیکھیں علم اور اخلاق دونوں ساتھ ساتھ ہیں. بسم اللہ. ہر چیز کا ایک لباس ہے. کتاب ہے، اس کتاب کا بھی ایک لباس ہے جو اس پہ کور ہوتا ہے. کور کے بغیر جو کتاب پڑھی ہو تو وہ اتنی خوبصورتی نہیں، اس کی خوبصورتی اس کے کور میں ہے. جو کتابوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لائبریریز میں یا کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کا مین پیج ہے اس پہ کوئی ایسا فکرہ لکھ دے، کوئی ایسی بات لکھ دے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، کوئی ایسے رنگ اس میں بھر دے. تو یہ خوبصورتی ہے اس کا کور، یہ اس کا لباس ہے. آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ لباس ہے. ہماری خوبصورتی کیا ہے؟ لباس. لباس کے بغیر کیسا ہے؟ سمجھ رہے بات؟ نہیں سمجھ. اسی طرح علم اور اخلاق، عالم کا لباس ہے اخلاق. اگر اخلاق نہیں تو وہ عالم ننگا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ دیکھو یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے. دونوں ساتھ ساتھ علم اور ادب پیرنٹس کا کردار ادا کرتے ہیں. دونوں میں سے ایک نہیں پھر بھی یتیم. دونوں کا ساتھ ساتھ سفر ہے. اور کتنی خصوصیات بیان کی امام نے. ایک روایت میں ابو حازم سے نقل کرتے ہیں کتابوں میں کہ ایک شخص امام چہرم ابن الحسین امام زین العابدین کے صرف میری
پوری بات تک پہنچنے کے لیے شروع کی بات تھوڑی سی ایسی ہے جو دیکھیں سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہو نا اس میں اتنی چیز ڈالنی چاہیے. اگر گلاس میں 200 ml کی کیپیسٹی ہے، آپ 1 لیٹر کی بوتل ڈال دیں، نقصان کس کا ہے؟ نہ گلاس کا نہ آپ کا، نقصان اس میٹر کا ہے، صحیح بات، اس لکوڈ کا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. واہ واہ، تو اس حساب سے چلنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، اس میں اور بھی پلینٹس ہیں. اب جیسے ہمارا یہ ہے زمین ہے، ارتھ جسے کہتے ہیں، یہ 365 دنوں میں 1 سال مکمل کرتا ہے. دوسرے پلینٹ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، جو دور ہے سورج سے وہ زیادہ وقت لیتے ہیں، ان کا سال 365 دن کا نہیں ہوتا، اور جو قریب ہیں ان کا سال 12 مہینے کا نہیں ہوتا. واہ واہ، اور یہ سب اپنی ایک رفتار کے مطابق چل رہے ہیں. اگر تیز ہو جائے پھر نقصان، اگر رفتار کم ہو جائے پھر نقصان. تو رفتار کے حساب سے چلنا ہے، نہ تیز ہونا ہے نہ سلو ہونا ہے. بآواز بلند صلوات کر دیجیے. توجہات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے امام سے سوال کیا، اور سوال ایسا ہے کہ مومن سن کے بہت غصہ آتا ہے اس کو، لیکن ایسے لوگ تھے تاریخ میں اور آج بھی پائے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ امام سے کہتا ہے کہ آپ کو نماز کے بارے میں بھی آگاہی ہے؟ ایسے لوگ تھے، آج بھی ہیں. دیکھیں ہم محبوں سے نہیں پوچھتے آپ جو سارا دن یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیا آپ کو نماز کے بارے میں بھی کچھ پتا ہے؟ معلوم ہوئے بڑے پرانے لوگ ہیں جو نماز سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو نماز کے بارے میں آگاہی ہے؟ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام نے عالم کی کیا خوبیاں بتائیں. واہ واہ، بسم اللہ. ابو حازم کہتا ہے کہ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا، جیسے ابھی آپ کو، اور میں نے چاہا کہ میں اس پہ حملہ کر دوں، اور جو ہی میں حملے کے لیے بڑھا، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام نے مجھ سے کہا ابو حازم صبر کرو، ٹھہر جاؤ، جذبات میں مت بہو. اور مجھ سے یہ کہنے کے بعد امام نے اپنا رخ اس شخص کی جانب کیا اور اس سے کہا ہاں ہمیں نماز کے بارے میں آگاہی ہے. پھر اس نے ساری باتیں پوچھی، واجبات، مستحبات، ساری چیزیں، یہاں تک کہ اس کی گفتگو اس مقام تک پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ نماز کیسے شروع ہوتی ہے، نماز کیسے ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اللہ اکبر سے. جو 9 محرم کو اللہ اکبر کے اسرار سن چکے ہو وہ تو بولے تو مستقبل اللہ اکبر سے. پھر اس نے پوچھا اس کی دلیل، واضح دلیل کیا ہے، اس کی حجت کیا ہے؟ امام نے فرمایا قرأت ہے، یعنی سورہ کا پڑھنا. پھر کہا اس کا خشوع کیا ہے؟ فرمایا مقام سجدہ کی طرف نگاہیں رکھنا، مقام سجدہ کی طرف دیکھتے رہنا، یہ اس کا خشوع ہے. نماز ہے، نماز قائم کرنے والے تو ہم لوگ ہی ہیں نا، پڑھنے والے تو بہت ہیں، قائم کرنے والے حسینی ہیں. ان کی نگاہ ہمیشہ ہمیشہ مقام ہمیشہ مقام سجدہ کی طرف. جو اشارے کو پہنچ گئے ان کو میں ڈالتے. پھر اس سے پوچھا اس کی تحریم کیا ہے، اس کی تحلیل کیا ہے. یہ ساری باتیں پوچھتا گیا.
یہاں تک کہ اس نے پوچھا کہ اس کا کمال کیا ہے، جوہر کیا ہے، نماز کی خوبصورتی کیا ہے، نماز کا جوہر کیا ہے، کمال کیا ہے۔ امام نے فرمایا محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھنا، اور محمد والے محمد بلند پھر یہ کہتا ہے اچھا مولا یہ تو ہو گئی ساری باتیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے ادائیگی کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کن چیزوں کو ترک کرنا ہے، کن چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے، مگر مولا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آج کل بھی مولوی حضرات کہتے ہیں نماز تو پڑھ لی، بڑی پرہیزگاری سے پڑھ لی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ معلوم نہیں کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا امام سے، امام نے جواب دیا امام یہ بتائیے کہ نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے، نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے۔ اب امام چہرم نے فرمایا ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایتنا ومن براءت اعدائنا، علی کی ولایت، ہماری ولایت بسم اللہ نماز کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ علی کی ولایت نماز کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، اور جو جس کی ولایت سبب قبولیت بنے، اگر اس کی ولایت نماز میں اس کی ولایت کی گواہی نہ دی جائے تو پھر مکمل کیسے ہوگی؟ خیر، تو امام نے فرمایا ہماری ولایت، کہا مولا اور کہا اور قبولیت کا سبب ہے ہمارے دشمنوں سے بیزاری، دشمنوں سے بیزاری، براءت، بیزاری۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع ہے، پھر اس پہ کبھی کریں گے۔ ہاں، تبرہ یعنی براءت، ان سے بیزاری اختیار کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا۔ یہ فرمایا، پھر یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے یقیناً کوئی عذر نہیں چھوڑا، اور اٹھتا بھی جاتا ہے، یہ کہتا بھی جاتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا عہدہ کس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ہے، تو یہ ساری باتیں ہوئی۔ جب ابو حازم کہتا ہے کہ میں اسے اس پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا نا، تو امام نے مجھ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، صاحب علم حوصلہ مند اور مہربان ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، نماز سے پوچھ رہا ہے کہ نماز کی آگاہی ہے، اور وہ امام کہ جس نے نماز بچانے کے لیے لوہے کا لباس اوڑھ لیا، کتنا صابر امام ہے، کہا ہاں آگاہی ہے، کتنی خوبصورتی سے جواب دیا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ تھک تو نہیں گئے طبیعتوں پہ؟ چونکہ مجلس ہے، موت کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ابھی ایک بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تو ذکر چل رہا تھا، وہ آغا صاحب چلے گئے کہیں، حدیث کے ساتھ کی جنہوں نے تلاوت فرمائی انہی کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے دنیا کی ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، ہر چیز میں، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ذکر سے، اس سلطان سے وابستہ ہیں کہ ہم مر کر بھی نہیں مرتے۔ دیکھیے کسے موت آئی ہے، سب زندہ ہیں،
مر کر بھی نہیں مرتے. اب نیشاپور کے ایک شاعر نے کہا ہے، فارسی شاعر تھا، اس نے کہا ہے، بڑا اچھا شعر ہے، اس نے اجازت ہو تو بسم اللہ. وہ کہتا ہے کہ خاکی کے با زیر پائی ہر نادانی است،